عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے روشنی میں آج ہم آپ کے سامنے بتلانے کی کوشش کریں گے عقیدہ اور اخلاق کا باہمی تعلق۔ اس موضوع پر آج گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں
تم اللہ کی عبادت کرو اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور حسن سلوک کرو کس کے ساتھ؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ، اور وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار نہیں اجنبی ہے اس کے ساتھ بھی، اور سفر میں تمہارے ساتھ رہنے والے ساتھی کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تمہارے جو غلام ہیں، جو لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالی شیخی بغارنے والے کو، فخر اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور فوراً توحید کے فوراً بعد اخلاق کی دعوت دی۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اخلاق کی تعلیم ہے۔ عقیدے کے فوراً بعد اخلاق کو جوڑا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ عقیدے کو اخلاق سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدہ اور اخلاق کا گہرا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کئی آیتوں کے اندر ایمان والوں کو خطاب کر کے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کی آیتوں میں آپ غور کرو، ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تعلیم دی۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم۔ کہا اے ایمان والو، تم میں سے ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے اور ایک عورت دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ایمان کے ساتھ اخلاق کی تعلیم۔ ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہو ہمارا عقیدہ صحیح ہے، میرا عقیدہ درست ہے بول کر بولتے ہو تو تمہارے اندر اخلاق بھی آنا چاہیے، اسی وقت تم صحیح معنوں میں عقیدے کے درستگی کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ کہا اے ایمان والو، ایمان والو، اپنے آپ کو عقیدے کا مضبوط کہنے والو، کیا کرنا ہے تمہیں؟ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کرو۔ اور یاد رکھ لو یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ یعنی کہ آپ غور کریں گے آیتوں کے اندر کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایمان والے بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے۔ میں ایمان والا، اچھے عقیدے والا بول کر پھرتے ہیں لیکن ان کے اندر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو بیکار ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، حدیثوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کے شاخے بتلاتے ہوئے کہا الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق الحیاء شعبۃ من الایمان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کہنا، اور اس کے بعد سب سے ادنا تعلیم کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، اور پھر کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اخلاق کی تعلیم، ایمان کے بعد اخلاق کی تعلیم یہ بتا رہی ہے محترم بھائیوں کہ ہمارے اندر صحیح معنوں میں عقیدہ اسی وقت مضبوط ہوگا جبکہ ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہمارا کیریکٹر اچھا ہو۔ ہمارا کیریکٹر صحیح نہیں تو پھر ہم صحیح معنوں میں ایمان والے بھی نہیں کہلا سکتے۔ آپ دیکھو سب سے بڑی بات میں آپ کے سامنے بتلاتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ نبی جب نبی بن کر آتا ہے تو اس کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ توحید۔ توحید کی تعلیم لے کر آتا ہے نبی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعثت کا مقصد بتلاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ آپ غور کرو، انما
بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ اکبر، میں بھیجا گیا ہوں اخلاق کی وہ تعلیمات جو مجھ سے پہلے پیغمبر لے کر آئے تھے ان کو مکمل کرنے کے لیے۔ نبی بن کر آئے تھے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، تو توحید کی دعوت جب دینے کے لیے نبی آئے تو اس مقصد کو اللہ کے نبی کیسے بیان کر رہے ہیں آپ غور کر سکتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو پیغمبر اخلاق کی تعلیمات لے کر آئے تھے میں اس کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، عقیدے کو اخلاق سے کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا، عقیدے کا اخلاق سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور بندہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا ہے، اور اس کا ایمان اللہ پر اس بات پر ہوتا ہے کہ میرا اللہ سننے والا ہے، تو پھر زبان سے وہی بات نکالے گا جو اللہ کو پسند ہے، زبان سے ایسی بات نہیں بولے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، زبان سے گالی نہیں نکالے گا، زبان سے غیبت نہیں کرے گا، زبان سے دوسروں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، دوسروں کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ جب اللہ پر اس کا ایمان اس بات پر مضبوط ہو جائے گا کہ میرا اللہ سننے والا ہے تو زبان درست کر لے گا، اور پھر ایک ایمان والے کا اللہ پر ایمان اس بات پر مضبوط ہو جائے گا کہ میرا اللہ سننے والا ہے، میرا اللہ دیکھنے والا ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بول کر اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو وہی کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کبھی نہیں کرے گا۔ اور جب ایک ایمان والے کو اس بات پر پورا یقین، پورا ایمان مضبوط ہو جائے گا کہ میرا اللہ متکبر ہے، بڑائی والا ہے، تو پھر انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں بولے گا، اپنے آپ کو بڑا نہیں بولے گا، اللہ سب سے بڑا ہے، میں کون ہوتا ہوں، میں معمولی ہوں، میں حقیر ہوں، اللہ کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، یہی سوچ کر زندگی گزارے گا جب اس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب بندہ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتا ہے تو اس کے اخلاق سدھر جاتے ہیں، اس کا کیریکٹر سدھر جاتا ہے۔ تو ایمان والا وہی ہے جس کے کیریکٹر اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ محترم بھائیوں، آپ اگر دیکھنا چاہے، آپ اگر نمونے کے طور پہ دیکھنا چاہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبی بن کر آنے سے پہلے صحابہ کے حالات کیسے تھے، اور نبی بننے کے بعد صحابہ کے حالات کیسے چینج ہو گئے، کیسے بدل گئے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے، نبی بننے سے پہلے مکے کے حالات کتنے خراب تھے، ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی مکے میں، ڈاکو تھے، چور تھے، ڈکیتی عام تھا، ہر قسم کی برائی، زناکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، یعنی کہ قسم قسم کے برائیاں ان کے اندر، اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ پہلے سے بہت اچھے تھے، صحابہ میں بھی کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جو پہلے سے ہی اخلاق کے اچھے تھے، لیکن اکثر کیسے تھے، بگڑے ہوئے تھے، ان کے اندر تہذیب نہیں تھی، ڈھنگ نہیں تھا، اچھا برا کوئی خیال نہیں تھا، جیسا من میں آیا ویسا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ہمارے نبی بن کر آئے تو آپ کے تعلیمات جیسے ہی پھیلنے لگے تو یہ صحابہ جو پتھر تھے ہیرے بن گئے، پتھر تھے ہیرے بن گئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو پتھر سے ہیرے بنا دیا، ان کے اندر جو قسم قسم کی برائیاں پائی جاتی تھی ہر قسم کی برائی سے وہ دور ہو گئے۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ہسٹری پڑھیں گے ہمارے صحابہ کی، صحابہ جب اسلام لے کر جگہ مختلف جگہوں پر گئے، اسلام پھیلانے لگے، مکے سے باہر کنٹری میں اسلام کو لے کر گئے، وہاں جا کر جب اسلام کو نافذ کیا، اسلام کے اخلاق کو نافذ کیا تو وہاں کے عوام نے صحابہ سے کہا، بعد میں آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق
پھیلائی تھی. صحابہ کے اندر اتنا اچھا اخلاق آ گیا تھا، جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، اسلام پھیلاتے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کے اخلاق بتلاتے، تو وہاں کے عوام یہ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہمارے بادشاہ کو چھوڑ کر ہم آپ کی بات کو مانیں گے. اس لیے کہ ہمارے بادشاہ کے اندر وہ کیریکٹر، وہ اخلاق نہیں ہے جو ہم آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں. آپ کے اندر جو اخلاق ہم کو نظر آتا ہے وہ ہمارے بادشاہوں کے اندر وہ اخلاق نہیں ہے، وہ کیریکٹر نہیں ہے. صحابہ کو لوگ بولتے تھے. یہ چیز صحابہ کے اندر کیسے آ گئی محترم بھائیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے. اللہ کے نبی عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بھی تعلیم لے کر آئے. صرف عقیدہ نہیں، صرف توحید کی تعلیم نہیں. توحید اچھا رہا تو بہت سارے لوگوں کا گمان ہے میرا توحید تو اچھا ہے، میرا عقیدہ تو درست ہے، میں کیسا رہا تو بھی پرواہ نہیں، جنت مل جائے گی مجھے. نہیں، تیرا توحید اچھا ہے، تیرا عقیدہ اچھا ہے بول کے نشانی کیا ہے؟ تیرے اخلاق اچھے ہیں تو تیرا توحید اچھا. اچھے اخلاق والا ہی اپنے ایمان کو صحیح کر سکتا ہے. جس کے عقیدہ اچھا ہے اس کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے محترم بھائیوں؟ اس کی نشانی یہی ہے کہ اس کا کیریکٹر اچھا رہتا ہے، پہلے اس کے اخلاق اچھے رہتے ہیں. پہلے عقیدہ جنت میں لے جاتا ہے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جنت میں اونچے درجات ہم کو ملتے ہیں اخلاق سے. جی عقیدہ اسلام کی دعوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسلام کی دعوت کو طاقت ملتی ہے اخلاق سے. یہ بات نہیں بھولنا. عقیدہ ہماری دعوت ہے، لیکن ہماری دعوت کو، اسلام کی دعوت کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ اچھے اخلاق سے اسلام کی دعوت کو طاقت ملتی ہے. یہ بات کبھی نہیں بھولنا. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے. سورہ شعراء اٹھا لیجئے. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے پیغمبروں کا ذکر کیا. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر کیا اور پیغمبروں کی دعوت کا ذکر کیا. آپ دیکھ لو، ہر پیغمبر سب سے پہلے اپنی قوم میں پائے جانے والے شرک سے روکتا تھا، اور شرک سے روکنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اخلاقی برائی پائی جاتی تھی اس سے بھی روکتا تھا. نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے شرک سے روکا قوم کو. اس کے بعد فوراً کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین. کہ نوح علیہ السلام جب نبی بن کر آئے، نبی بن کر آنے کے بعد قوم میں جو شرک پایا جاتا تھا، شرک سے منع کیا، قوم والوں کو ایک اللہ کی دعوت دی. تو پھر قوم والوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، قوم نوح میں کیا برائی پائی جاتی تھی؟ قوم نوح میں ذات پات میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو ذات پات میں بانٹتے تھے، پیسوں کے بنیاد پر، بزنس کے بنیاد پر. کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ بڑا آدمی، کسی کے پاس پیسہ کم ہے، چھوٹا آدمی. اس کی بات کون سنتا؟ اس کی بات کون مانتا؟ نسب خاندان کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرتے تھے. نوح کی قوم والے، یہ کم خاندان والا، یہ نچلی ذات والا، یہ اونچی ذات والا، یہ لوگوں کو تقسیم کرتے تھے خاندان کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر، بزنس کی بنیاد پر. تو نوح علیہ السلام جب ان کو دعوت دینے لگے، ایک اللہ کی طرف بلانے لگے، شرک سے بچانے لگے، تو قوم نے کہا تمہاری بات کو کون مانے گا؟ تم پر ہم ایمان لاتے نہیں، اس لیے کہ تمہاری بات کو ماننے والے یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں. قوم نے کیا کہا نوح کو؟ یہ چھوٹی ذات والے، نچلی ذات والے، یہ ذلیل تمہاری بات کو مانتے ہیں، ہم کیسے تمہارے اوپر ایمان لے کر آئے؟ ایسا بولنے لگے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بولنے سے یہ چھوٹے لوگ نہیں ہو جاتے، تمہارے کہنے سے یہ چھوٹے لوگ نہیں ہو جاتے، اور تمہاری بات کو مان کر میں یہ چھوٹے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ اللہ پر ایمان لے کر آئے، مجھ پر ایمان لے کر آئے، میں ان کی بات کو مانوں گا. تم ایمان لے کر آئے تو تمہارے لیے فائدہ، ورنہ نہیں.
اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے بچایا، اور شرک سے بچانے کے بعد ان کے اندر جو اخلاقی برائی پائی جاتی تھی اس کی نکیر کی، کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہا کہ تم جب کسی پر کسی کا بدلہ لیتے ہو، ظالم بن کر تم بدلہ لیتے ہو۔ ان کے اندر کیا برائی پائی جاتی تھی ہود علیہ السلام کے قوم میں، قوم عاد میں، کہ طاقتور لوگ تھے، وہ کمزوروں پر کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی غلطی پر بڑی بڑی سزائیں دیتے تھے، بڑی بڑی سزائیں دیتے تھے۔ تو پیغمبر نے ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ظالم بن کر بڑے بڑے سزائیں دیتے ہو، تم کیسے ظالم لوگ ہو؟ یعنی تم جو کام کر رہے ہو یہ گناہ کا کام ہے، یہ ظلم ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ تو لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو اخلاقی برائی پائی جاتی تھی اس کی طرف بھی ان کو نکیر کیا۔ اور اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کو آپ دیکھ لو، صالح علیہ السلام سب سے پہلے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلائے، شرک سے بچائے، اور شرک سے بچانے کے بعد ان کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی اس کی طرف نکیر کیا، کہا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کہ ان کے اندر کیا برائی پائی جاتی تھی قوم سمود میں؟ وہ برائی یہ پائی جاتی تھی کہ وہ بلڈنگوں کو پہاڑوں میں تراش تراش کر بناتے تھے، بڑے بڑی عمارتیں بناتے تھے، اس میں رہنے والا کوئی نہیں، بس شان کے لیے، شوکت کے لیے، اپنی شان کو اونچی کرنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر کے بڑے بڑے بلڈنگیں بناتے تھے۔ پیغمبر نے کہا یہ بیکار کی بلڈنگیں کیوں بناتے ہو؟ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے یہ بیکار کی عمارتیں کیوں بناتے ہو؟ اس میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے ان کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی وہ برائی کی طرف بھی اشارہ کیا اور اس سے بچنے کی تعلیم دی۔ تو آپ دیکھ لو ہر پیغمبر لوگوں کو شرک سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اخلاقی برائی جو پائی جاتی تھی وہ اخلاقی برائی سے بھی بچاتا تھا۔ صرف شرک سے بچ گئے، میرا ایمان صحیح ہے بولے تو درست نہیں، کیریکٹر ہمارا صحیح رہنا۔ اور آگے بڑھو، لوط علیہ السلام اپنے قوم کو شرک سے بچائے، شرک سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی ایک برائی پائی جاتی تھی، اس برائی سے بھی ان کو بچنے کی تعلیم دی۔ کیا برائی پائی جاتی تھی ان کے اندر؟ ہوموسیکس، مرد سے اپنا خواہش پورا کرتا تھا، نعوذ باللہ، عورتوں کو چھوڑ کر مرد سے خواہش پورا کرتا تھا۔ تو پیغمبر نے ان کو سمجھایا اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، کہنے لگے کہ تم مردوں سے اپنی شہوت رانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتوں کو بیویاں بنائی، اس کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، تم کیسے گئی گزری قوم ہو، تم سرکش قوم ہو۔ تو پیغمبر نے ان کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی وہ برائی کی بھی نکیر کی، برائی سے بچنے کی تعلیم دی۔ اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے بچایا۔ شرک سے بچانے کے بعد شعیب کی قوم میں کیا برائی پائی جاتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، ناپ تول میں کمی کرنے سے باز آ جاؤ۔ جب تم لوگوں سے لیتے ہو تو پورا تول کر لیتے ہو، اور جب تم لوگوں کو دیتے ہو تو گنڈی مارتے ہو۔ لوگوں کو دیتے وقت ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا تول کر لیتے ہیں۔ یہ برائی خطرناک برائی ہے، اس کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے۔ پہلے ہی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے بچایا سب سے پہلے، اور شرک سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو اخلاقی برائی پائی جاتی تھی محترم بھائیوں، اس اخلاقی برائی سے بھی ان کو بچایا۔ تو آپ پورے پیغمبروں کی دعوت یہی تھی، ہر پیغمبر جو رسول بن کر آیا
سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا تھا، اور توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو اخلاقی برائی پائی جاتی تھی ان اخلاقی برائی سے بچنے کی تعلیم بھی دیتا تھا۔ کیا معلوم ہوا؟ توحید کو اخلاق سے الگ نہیں کیا جا سکتا، عقیدے کو اخلاق سے جدا نہیں کیا جا سکتا، عقیدے کا اخلاق سے، کیریکٹر سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ صرف عقیدہ میرا درست ہے تو میں کامیاب ہو جاتا ہوں، میں کیسا رہے تو بھی پرواہ نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھ لو۔ یہ سوچ شیطان کا وسوسہ ہے۔ یہ اچھے عقیدے والا، اچھے توحید والا کون ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال، مدینے میں 10 سال تھے نبی بننے کے بعد۔ اسلام کے جو اکثر احکام و مسائل کہاں آئے بھائی؟ مدینے میں آئے۔ نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم مدینے میں، حج کا حکم مدینے میں، نکاح اور طلاق کے احکام مدینے میں، بزنس اور کاروبار کے احکام مدینے میں۔ آپ دیکھ لو جتنے بھی تعلیمات ہیں اکثر مدینے میں آئے، لیکن مکے میں کیا تعلیم تھی؟ مکے میں عقیدہ اور اخلاق۔ 13 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو دعوت دیتے رہے عقیدے اور اخلاق کی، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 13 سال صرف عقیدے کی دعوت دیتے رہے، نہیں، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صرف عقیدے کی دعوت نہیں، عقیدہ اور اخلاق کی دعوت دیتے رہے۔ اور اس بات کا ثبوت ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے جو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی جو انصاف پسند بادشاہ تھا، نجاشی کے سامنے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی، شاندار تقریر، جب صحابہ مکہ چھوڑ کر حبشہ ہجرت کرنے لگے، مکے کے حالات خراب ہو گئے تھے، مکے کے مشرک، مکے کے کافر مسلمانوں پر ظلم، زیادتی، حد سے آگے بڑھنے لگے، ظلم کرنے میں، زیادتی کرنے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ جانے کی، حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ حبشہ گئے۔ حبشہ میں کون رہتے تھے؟ بادشاہ نجاشی، بادشاہ عیسائی بادشاہ تھا، انصاف پسند تھا۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ مسلمان حبشہ جا کر آرام سے رہتے ہیں، تو ان کو پیٹ میں درد آنے لگا، مکہ کے مشرکوں کو، کافروں کو۔ وہاں جا کر نجاشی بادشاہ کو بھی بدلہ ڈالیں گے، نجاشی بادشاہ کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں گے بول کے وہاں گئے۔ نجاشی بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بولنے لگے۔ نجاشی بادشاہ انصاف پسند تھا، ایک طرف سن کے فیصلہ کرنے والا نہیں تھا، وہ کافروں کی، مشرکوں کی باتوں کو سن کر مان لیا نہیں، مسلمانوں کو بھی بلایا، مسلمانوں کو بھی بلا کر پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم کیوں آئے یہاں، وہ بتاؤ۔ تو مسلمانوں کے طرف سے جو تقریر کرنے کے لیے پیش ہوئے کون تھے؟ وہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاندار تقریر بادشاہ کے سامنے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس وقت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے بیان کی اور کہا، ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آنے سے پہلے کیا کیا برائیاں پائی جاتی تھی سب کو گنا دیے، ہم ایسے تھے، ہم ویسے تھے، ہمارے اندر یہ خرابی تھی، ہمارے اندر وہ خرابی تھی۔ ہمارے درمیان میں سے ایک آدمی نبی بن کر آیا، محمد، جن کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو توحید کی دعوت دی، یہ ایک اللہ کی طرف بلایا، ہم کو بندوں کے غلامی سے نکال کر اللہ کی غلام بنایا۔ ہم سب لوگ بندوں کے غلام بنے ہوئے تھے، بندوں کے پجاری بنے ہوئے تھے، ہم سب لوگوں کو بندوں کے غلامی سے نجات دلا کر اللہ الہ واحد کا غلام بنایا ہم سب لوگوں کو۔ اور ہمارے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھی ان سب خرابیوں سے ہم کو بچا لیا۔ ہم چور تھے، ڈاکو تھے، زانی تھے،
ہر قسم کی برائی ہمارے اندر پائی جاتی تھی، لیکن یہ نبی ہم کو بتایا کہ یہ غلطی ہے، یہ ایک غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا چاہیے، یہ سب باتیں نبی ہم کو آ کر بتلائے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریر کا خلاصہ کیا ہے محترم بھائیوں، کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریر کے خلاصہ یہی ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے ہمارے نبی کے تعلیمات کو رکھا، اور ہمارے نبی کی تعلیمات کیا تھی؟ عقیدہ اور اخلاق، دونوں چیزوں کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا نجاشی بادشاہ کے سامنے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ مکے میں 13 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتے رہے؟ عقیدے اور اخلاق کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے محترم بھائیوں، کہ ہمارا عقیدہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہمارا کیریکٹر اچھا ہو۔ ہمارا توحید جب تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے اخلاق اچھے نہ ہو، ہمارا کیریکٹر اچھے نہ ہو۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ والے کہتے ہیں، لیکن ان کے معاملات ان کے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، اڑوس پڑوس کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ یہ صحیح معنوں میں یہ اہل الحدیث نہیں کہلا سکتے، یہ اہل السنہ والجماعت والے نہیں کہلا سکتے۔ امام البانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بے شمار اقوال، بے شمار نصیحتیں کیسٹوں کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ وہ زمانے میں کیسٹ تھا ریکارڈ کرنے کے لیے، آج بھی ان کے کیسٹ موجود ہیں۔ ان کے کیسٹوں میں سے ایک کیسٹ کا حوالہ ہمارے استاد محترم نے دیا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں جو بات بیان کی بہت اہم بات ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ اسلام کے ایک پہلو کو پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیے ہیں۔ اسلام کا ایک پہلو توحید ہے، لوگ توحید کو تو مان لیتے ہیں، عقیدے کو تو مان لیتے ہیں، لیکن جو اخلاق ہے وہ اخلاق کے معاملے میں بہت پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ عقیدے میں اتنے مضبوط ہے، توحید میں اتنے اچھے مسائل جان لیے ہیں کہ اگر آپ بٹھاؤ تو مسئلے مسائل ایسے بیان کریں گے، اتنے لمبے لمبے فتوے بیان کریں گے کہ علم بہت زیادہ ہے، لیکن وہی مسئلے مسائل بیان کرنے والا، فتوے دینے والا، اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہے، اس کے پڑوسی کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہے، اس کا معاملہ مارکیٹ میں اس کی پہچان غلط ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ سلفی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ صحیح معنوں میں یہ سلفی نہیں کہلا سکتے، یہ اہل السنہ والجماعت والے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید کی دعوت سے مالا مال کیا، مجھے توحید سے نوازا، ایک زمانے میں علامہ البانی بھی توحید سے ہٹے ہوئے تھے، لیکن علامہ البانی کہتے ہیں اللہ نے مجھے جب توحید سے نوازا، میں یہ سمجھنے لگا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تعلیمات سے ناواقف ہیں، میں یہی سمجھنے لگا۔ لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کی تعلیمات سے بہت دور ہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کے تعلیمات سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے امت مسلمہ کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اس کے کاروبار کرنے کا طریقہ دیکھ لو، بزنس کرنے کا طریقہ دیکھ لو، ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ لو، اپنے بھائی بہن کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ لو، خاندان والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ لو کتنا خراب ہے۔
یہ پہچان نہیں ہے اہل سنہ والجماع کی، یاد رکھ لو۔ اہل سنہ والجماع کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنہ والجماع کی پہچان یہ ہے کہ توحید کو جاننے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی سدھارتا ہے۔ ہمارے اسلاف کو دیکھو جی، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بہت بڑے امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اہل السنہ اہل الحدیث کس کو بولتے ہیں؟ اہل السنہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کو سب سے زیادہ جانتا ہے اور لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماع کی پہچان بتلاتے ہیں۔ کون؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہ حق کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ بہت اچھے سے اچھا رہنے والا۔ آج حق کو تو ہم جان لیے، لیکن جو دوسری چیز ہے اس کو ہم چھوڑ دیے۔ دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، یہ بات نہیں بھولنا۔ توحید اور اخلاق کا بہت گہرا تعلق ہے۔ توحید کو میں مان لیا، میرا توحید صحیح ہے، میں کیا کرا تو بھی جنت میں چلے جاتا ہوں بول کے نہیں سوچنا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ توحید تیرے اندر ہے بول کے نشانی کیا ہے؟ تیرا کیریکٹر اچھا رہتا، تیرا اخلاق اچھے رہتے۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو ان کے ایمان میں بھی کچھ نہ کچھ غلطی پائی جاتی ہے ضرور۔ اپنے آپ کو اہل السنہ کہنے والا، اہل الحدیث کہنے والا، اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے تو مطلب ہی اس کا ایمان بھی اچھا نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے زندگی کا ایک واقعہ دیکھو، ہمارے اسلاف کیسے تھے اور آج ہم کیسے ہیں۔ علامہ ابن قیم جو شیخ الاسلام کے بہت بڑے شاگرد گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام کے زمانے میں ان کا ایک مخالف تھا، ایک بدعتی تھا، خرافی تھا۔ شیخ الاسلام کو کبھی بدعتی سے ہوتا نہیں تھا۔ شیخ الاسلام اس بدعتی کے خلاف کئی کتابیں لکھے اور یہ بدعتی بھی شیخ الاسلام کے خلاف کئی کتابیں لکھا، دونوں کو نہیں جمتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بدعتی انتقال ہو گیا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، میں میرے استاد کے پاس گیا، شیخ الاسلام کے پاس دوڑے دوڑے گیا، یہ سوچ کر گیا کہ سب سے پہلے میں خوشخبری سناؤں گا میرے استاد کو کہ ان کا دشمن انتقال ہو گیا ہے۔ گیا میں، جا کر شیخ الاسلام کے پاس جا کر کہنے لگا، اے استاد، اے شیخ، آپ خوش ہو جائیے، آپ کا جو مخالف تھا وہ انتقال ہو گیا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ ابن قیم کہتے ہیں کہ میں جو سوچ کر گیا تھا، میرے سوچ کے خلاف وہاں مجھے نظر آیا۔ شیخ الاسلام کا ریاکشن کیسا تھا؟ جیسے ہی شیخ الاسلام سننے لگے کہ ان کا مخالف انتقال ہو گیا ہے، شیخ الاسلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، سیدھے بیوی بچے کے پاس گئے۔ جو مخالف تھا ان کے بیوی بچے کے پاس گئے، جا کر بیوی بچوں سے کہنے لگے، آج تک یہ تمہارا سرپرست تھا، تم کو کھلاتا پلاتا تھا، تمہاری ضرورتیں پورا کرتا تھا، آج کے بعد تمہیں کچھ بھی ضرورت پیش آ جائے مجھے بولنا، میں تمہاری ضرورت پورا کروں گا۔ اللہ، کہاں گیا آج یہ اخلاق؟ کہاں گیا یہ کیریکٹر ہمارا؟ زندگی بھر مخالفت کرنے والا، مخالفت وہ کرتا تھا، بیوی بچوں کا کیا قصور اس میں؟ بیوی بچوں کی کیا غلطی؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلاف تھے محترم بھائیوں۔ آج ہم دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، ہم سلفی ہیں، اہل سنہ والجماع ہیں، یہ دعوے ہمارے کھوکھلے ہیں آج کے۔ صحیح معنوں میں کس کو بولتے ہیں؟ اہل سنہ والجماع۔ سلفی کس کو بولتے ہیں؟ سلفی دعوت کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ہاں، عقیدہ صحیح ہے تو سب بھی صحیح ہو جاتا، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ عقیدہ ہمارا اسی وقت صحیح ہے جبکہ ہمارا کیریکٹر صحیح ہو، ہمارے اخلاق صحیح ہو۔ اور یاد رکھ لو، جس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے
کہیں نہ کہیں اس کے عقیدے میں بھی خرابی نظر آئے گی آپ کو. تو لہٰذا صحیح معنوں میں ہم سلفی بننا چاہتے ہیں, صحیح معنوں میں اہل السنہ والجماعہ بننا چاہتے ہیں, تو عقیدے کی درستگی کافی نہیں ہے. عقیدے کی درستگی میں کس کو بولتے ہیں وہ سمجھو پہلے. عقیدے کی درستگی اخلاق کو بنانے میں, کیریکٹر کو بنانے میں ہے. ہمارا عقیدہ اسی وقت درست ہوگا, ہمارا توحید اسی وقت درست ہوگا, ہمارے اخلاق اچھے ہوں, لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہوں, لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو, لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین اچھا ہو. اسی وقت ہم صحیح معنوں میں سلفی کہلائیں گے, صحیح معنوں میں مومن کہلائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو, ہم سب لوگوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ, ایمان کی حالت میں باقی رکھ, جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ.